الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ہمارے ہاں چند دن پہلے یہ بات چل رہی تھی، چند خواتین یہ بات کر رہی تھی کہ عورت کی کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے. خاص کر کے عورت کما کر کے جب اپنے گھر پر خرچ کرے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور عجیب قسم کی توجیحات بیان کر رہی تھیں کہ وہ احسان جتلاتی ہے کہ میں کماتی ہوں، یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، تو اس طرح کی جو ہے کوئی برکت نہیں رہتی بلکہ خاندان کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. عورت کی کمائی میں بھی برکت ہے، عورت بھی کما سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے شرعی تقاضے ہیں، اگرچہ اس کے ذمے نہیں ہے. گھر چلانا نان و نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، شوہر کے ذمے ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اسی بات کو واضح کیا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی شوہر کے ذمے ہے، بیوی کے اخراجات ہوں، بچے کے اخراجات ہوں، یہ سب اس کے ذمے ہے. عورت کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، شوہر غریب ہو تو جتنا اپنی حیثیت کے مطابق، امیر ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر ایک شخص جو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے. عورت کے ذمے نہیں ہے، ملازمت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو ایسا کر سکتی ہے، شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باپردہ ہو کر، اور اسی طرح جو ہے غیر محرم سے بھی دوری اختیار کرے، اور جو بھی شرعی تقاضے ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھے تو کما سکتی ہے. اور جو کچھ کمائے گی وہ اکیلی مالک ہے، اس سے نہ اس کا شوہر پوچھ سکتا ہے، شوہر کسی صورت میں نہیں پوچھ سکتا یہ جو کماتی ہو، کتنا کماتی ہو، کہاں خرچ کرتی ہو، کتنا خرچ کرتی ہو، یہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ باہمی مشورے سے دونوں چلتے رہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ میاں بیوی ہیں، جسد واحد بن چکے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. اور واضح ہے کہ دونوں سے ہی جو ہے یہ خاندان جو ہے، یہ گھر جو ہے وہ چلے گا، کیونکہ شادی سے جو ہے، شادی کے ذریعے سے یہ عمارت جو ہے مضبوط ہوتی ہے. اگر دونوں آپس میں جڑے رہیں، ہر معاملہ جو ہے مشورے سے کرتے رہیں تو اس کا یقیناً فائدہ ہے. لیکن اگر عورت نہیں بتاتی تو شوہر اس طرح کے سوالات نہیں اٹھا سکتا. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر بیوی بچوں شوہر پر خرچ کرتی ہے، بچوں پر خرچ کرتی ہے تو اچھی بات ہے، اس کا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور ثواب اس اعتبار سے ہے کہ صلہ رحمی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، رشتہ جڑا ہوا ہے، اس سے ثواب یعنی خرچ کرنے کا الگ ثواب ملے گا. اور پھر جو ہے اپنے شوہر جو ایک خاص رشتہ ہے، مضبوط رشتہ ہے، بچے ہیں جو اس کا اپنا خون ہے، ان پر خرچ کرے گا تو اس کی برکات بھی ملیں گی، یعنی ڈبل ثواب ملے گا، ایک خرچ کرنے کا ثواب، اور دوسرا جو ہے اپنے فیملی کے افراد پر خرچ کرنے کا جو ہے اور جو ہے ثواب ملے گا. تو دگنا جو ہے وہ ثواب ہے، اور برکات بھی ملے گی. یقیناً یہ نیکی والا کام ہے. اور اگر ملازمت نہیں کر رہی لیکن والدین کی طرف سے جو ہے اسے جہیز ملتا ہے، یعنی ترکہ ملتا ہے، مال ملتا ہے. خواتین مالدار بھی ہوتی ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، باپ کی طرف سے ترکہ ملا، والد فوت ہوا تو بہت ساری جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہے، بیٹی کو دے کر کے گیا ہے، بیٹی کا حصہ ہے. بسا اوقات تو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے تو اس کے پاس دولت ہے، خرچ کرے، اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرے گا. خرچ کرے گی تو اس میں کون سی بے برکتی ہوگی، بلکہ برکت بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، اور خاندان بھی مضبوط ہوگا. تو ہمارے یہ جو منفی باتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقت علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک. فرماتے ہیں کہ تم بہت سارے مقامات پر خرچ کرتے ہو، رائے خدا میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی خرچ کرتے ہو، اسی طرح جو ہے غلام کو آزاد کرنے میں مال خرچ کرتے ہو، کسی مسکین غریب پر خرچ کرتے ہو، اور اسی طرح فرمایا جو اہل خانہ پر خرچ کرتے، فرمایا ان میں سے سب سے بہتر جس میں زیادہ ثواب ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں ان پر جو خرچ کرو گے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس میں جو ہے وہ زیادہ برکات جو ہیں وہ ملیں گی. اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا، لوگو صدقہ تو خیرات کرو، اللہ نے مال دیا ہے، راہ خدا میں خرچ کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک دینار اپنی ذات پر خرچ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک اور دینار ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ یعنی واضح ہے مرد تھا، اگر عورت ہوتی تو عورت کے لیے حکم یہ تھا کہ اپنے شوہر پر خرچ کرو، یعنی جو قریب قریب رشتے ہیں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، آپ نے فرمایا پھر اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ تو گویا کہ جو مرد کے لیے حکم تھا وہی عورت کے لیے بھی حکم ہے۔ عورت کے پاس اگر پیسہ ہے تو اپنے شوہر پر خرچ کرے، یہ زیادہ ثواب ہے۔ رائے خدا میں بھی خرچ کرے، غربا پر، مساکین پر، ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پائے، اجر و ثواب پائے، کیونکہ رائے خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم جو ہے وہ عام ہے، یہ نہیں کہ مردوں کے لیے ہے، حکم جو ہے وہ عام ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو تو زیادہ ترغیب دی ہے صدقات و خیرات کرنے کی۔ آپ نے فرمایا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ عورتوں کی جو ہے دوزخ میں کثرت ہوگی، آپ نے فرمایا تصدقنا، زیادہ صدقہ کیا کرو۔ تو جہاں جہاں اللہ نے مال رائے خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو ان میں سے جس طرح مرد ہیں اسی طرح عورتیں بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ رائے خدا مال خرچ کرنے والی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب ذکر کیا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے کوئی خاص نہیں ہے، اور پھر سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر پر خرچ کرے، اپنے بچوں پر جو ہے خرچ کرے، اسی طرح جو ہے والد کو چاہیے، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی پر خرچ کرے اور اپنی اولاد پر جو ہے وہ خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود اور رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ہے صدقہ کرنا چاہتی ہوں اپنے شوہر غریب پر اور اس کے جو غریب بچے ہیں، تو کیا خرچ کرتے ہو؟ میرے لیے ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لہا اجران، اس عورت کے لیے دگنا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، ایک صدقہ کرنے کا، رائے خدا میں مال خرچ کرنے کا، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں پر، اپنے شوہر پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کا۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اپنی زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے، عورتیں صاحب نصاب بھی ہوتی ہے، سونا چاندی تو عام ہوتا ہے ان کے پاس، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، 50 تولے، 20 تولے، 40 تولے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کم و بیش ہوتے ہیں، ویسی بہت ساری جائیدادیں بھی ہوتی ہیں جو والد کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو اس حدیث سے بنیاد بنا کر کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بیوی شوہر پر خرچ کر سکتی ہے، زکوٰۃ انہیں دے سکتی ہے، اگرچہ حناف کے ہاں ایسا نہیں ہے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ گھر میں آنے والی چیز ہے، وہ ہے کہ گھر میں مال ہے، لیکن اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے ہٹ کر کے ویسے ہی خرچ کرنا۔ تو بتانا یہ ہے کہ خرچ کرنے کا حکم ہے، بیوی بھی کرے، شوہر پر، اپنے بچوں پر اگر اللہ نے دیا ہے، اگرچہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو دیکھنا، گھر کے لوازمات، بچوں کی تعلیم و تربیت، شوہر کی ذمہ ہے کھانا یعنی اخراجات، نان نفقہ، باقی لوازمات، نوکریاں کرنا عورت کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتی ہے شرعی حدود میں رہ کر، اس کے بعد تعلیم ہے، صلاحیت ہے، فن ہے، کما سکتی ہے تو کمائے، شرعی آداب کو بلوز خاطر رکھتے ہوئے کمائے، لیکن وہ مالک اکیلی ہے، اس کے ذمے یہ چیزیں نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتی ہے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا، وہی ثواب جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کی خوشحالی میں برکت ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے اس میں مضبوطی آئے گی۔ اگر شوہر مالی طور پر کمزور ہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔